أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. واجب الاحترام اور معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ حجرات کے متعلق باتیں عرض کی گئی اور آج مسلمانوں کے اندر اتنی ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے مذاق اڑانے کے لیے یا اس کا عیب تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ کب اس سے بدنام کیا جائے۔ تو یاد رکھیے، جب تک ہم ان چھوٹے چھوٹے برائیوں کو اپنے دلوں سے ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیابی کے راستہ کو نہیں دیں گے۔ ہم ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی میں لگے رہتے ہیں اور ہم ہر وقت یہ فکر کرتے ہیں کہ فلاں کیسے آگے بڑھا، اس کو کیسے گرایا جائے، یہ کوششیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب تک ہمارے دلوں سے یہ بات نہیں نکلے گی یا ہمارے اندر الفت و پیار، محبت ایک دوسرے سے نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کامیابی کا راستہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم کتنا ہی نہ کوشش کریں، لیکن جب تک ہم ان برائیوں کو اپنے دلوں سے ختم نہ کریں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور صرف غیروں کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہماری بھی کمی ہے۔ غیر کے اندر جو برائی ہے اس سے زیادہ ہمارے اندر برائی ہے۔ ہم اپنے ماحول کو، اپنے گاؤں کو سدھاریں، اور جب تک یہ بات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم لاکھ کوشش کریں، ہمارے اندر خیر و برکت نہیں ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، کہ ایک مسلمان، ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ایک جماعت دوسرے جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ایک خاندان والے دوسرے خاندان والے کے اوپر مذاق نہ اڑائے۔ یہ سب سے بڑی وجہ جھگڑے کا جب یہ آپس میں مذاق اڑانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔
کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں تم سے بڑا ہوا ہو، یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو، یہ اللہ کا پسندیدہ ہو، تم دنیا میں اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی خطاب کیا کہ ایک عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے، خاص طور پر عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے عورتوں کو خطاب کیا کہ اے عورتوں، تم سب ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، جس کی تم مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم سے محبوب ہو، تم سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ قابل محبت ہو۔ اور آج عورتیں زیادہ مذاق اڑاتی ہیں، اور یہاں لوگ اپنے علم کے اوپر اگر کوئی جاہل ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کو علم بھی نہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہماری حیثیت ہمارے سامنے اس کی کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ اپنے مالداری پر دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کرائے میں رہنے والا ہے، ہم تو گھر والے ہیں، اس کی بنا پر بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کتنا غریب ہے، یہ کتنا گھٹیا انسان ہے۔ تو اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ تم مالدار ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کا عمل قابل قبول ہو۔ اللہ کے یہاں مالداری یا خاندان یا شرافت کوئی چیز نہیں رکھتا، اور آج لوگ اگر اچھا خاصا کمانے لگتا ہے یا اس کے بچے کی نوکری لگ جاتی ہے تو عورتیں ایک دوسرے عورت کو مذاق اڑاتی ہیں کہ تم کیسی ہو کہ تمہارے بچے کماتے نہیں، ہمارے بچے اچھا خاصا کما رہے ہیں، ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ مذاق اڑاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک عورت کا جو قد میں ناٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا، حضرت عائشہ نے زبان سے تو مذاق نہیں اڑایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اشارے سے کہا کہ اتنی بڑی کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ نے کہا کہ اے عائشہ، آج تم نے جو لفظ بولا ہے یہ لفظ اتنی کڑوی ہے کہ اگر سمندر میں رکھ دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے، تم نے ایسا لفظ بولا۔ آج ہم اور آپ کھلے عام مذاق اڑاتے ہیں، اگر کوئی غریب ہو گیا، کسی شادی بیاہ میں چلا گیا، کہتا ہے یہ کیسا شخص ہے، دیکھو پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں، یہ بغیر موزے کے چلایا، یہ نیا کپڑا پہنا بھی نہیں ہے، ایسے مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہمیشہ آیا کرتے تھے، وہ دیہاتی تھے، وہ کسان تھے،
جن کا نام زاہد رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے بے تکلف بات کیا کرتے تھے، آپ سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن آپ اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ شخص مذاق بھی کیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ دیکھتے تھے کہ یہ کسان آدمی، یہ اتنا غریب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف بات کرتا ہے، اور اس لیے کہ یہ بہت غریب ہے، کسان ہے، اس کے کپڑے بھی صحیح نہیں۔ یہی صحابی ایک مرتبہ کسی بازار میں کھڑے ہوئے تھے، کوئی شخص اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا، غریب سمجھ کر سب اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار سے گزرے اور آپ نے پیچھے سے جا کر ان کا آنکھ بند کر دیا، اور جب انہوں نے آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا تو انہوں نے اپنے آنکھ کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، اس غلام کو خریدنا چاہتے ہو؟ وہ آواز سننے کے بعد وہ فوراً آپ کی آواز کو پہچان لیا اور خاموش کھڑے ہو گئے، اور وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جیسے غریب کو کون خریدے گا؟ ہم جیسے غریب انسان بغیر قیمت کے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زاہد، ایسا مت کرو، تم سب سے بڑے، اللہ کی ہاں تمہارا مرتبہ مقام بہت اونچا ہے، تم ایسی بات نہ کرو۔ اس لیے ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ غریب ہے، یہ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نیچے طبقے کے لوگ ہیں، اس کا کوئی عزت نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں اس کی عزت نہ ہو، لیکن اللہ کی یہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہو۔ یہ سمجھ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم آپس میں مذاق اڑاؤ گے، اپنے کو اچھا دوسروں کو گھٹیا سمجھو گے، تو یہ جھگڑے کا جڑ ہے، اس کی وجہ سے جھگڑا ہوگا۔ یہ معاشرے میں جھگڑے کا جڑ ہے، اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے۔ نوجوان زیادہ تر اسی مذاق کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، مذاق کرتے رہتے ہیں لیکن لڑائی ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم مذاق کر رہے تھے، تو تم کو کس نے اجازت دیا کہ تم ایسی مذاق کرو جس سے دوسرے کے دل کو ٹھوس پہنچے؟ ایسا مذاق کرنا حرام ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، جس کو جو بات دوسرے کے دل پر لگے، ایسا مذاق کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر ایسا مذاق ہو جس سے دل پر چوٹ بھی نہ ہو، کوئی غمگین ہے، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ہنسانے کے لیے اگر مذاق کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ عورت سوچنے لگی، پریشان ہو گئی کہ ہم بوڑھی عورت جب جنت میں نہیں جائیں گے، ہم کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی شخص کوئی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ سب نوجوان سب جوان ہو کر جنت میں داخل ہو. ایسا مذاق کر سکتے ہیں جس سے اسے خوشی ہو, اس کے دل کا غم دور ہو جائے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی سواری دیجیے, کوئی اونٹ دیجیے ہمیں سواری کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تمہیں اونٹ نہیں دیا جائے گا بلکہ تمہیں اونٹ کا بچہ دیا جائے گا. صحابی نے کہا کہ بچے سے ہم سواری کیسے کریں گے, بچے سے ہم سواری کیسے کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی وہ کسی ماں کا بچہ ہوتا ہے, وہ اونٹ جو بڑا بھی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ماں کا بچہ ہے, اس لیے تمہیں اونٹ کا بچہ دیا جائے گا. ایسا مذاق کر سکتے ہیں, ایسا مذاق نہ کرے جس سے اس کے دل پر لگے, اس سے دل میں تکلیف ہو کہ ہمیں یہ گھٹیا سمجھ کر, ہمیں یہ خراب سمجھ کر ہمیں یہ مذاق اڑایا. کوئی شخص کانا ہے, کوئی اندھا ہے, اس کا مذاق نہ اڑائے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, کہ کوئی شخص کسی کے لیے کسی کا مذاق نہ اڑائے اور اسی طرح کسی کو گھٹیا نہ سمجھے, کسی کو تانا نہ دے. اس آیت میں کہا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تانا نہ دے, کہ ہر بات پر تم تانا دو. خاص طور پر عورتیں تانا دیا کرتی ہیں کہ تم کیسی ہو کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے, کہ تم کیسی ہو کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے. عورتیں زیادہ ایک دوسرے کو تانا دیا کرتی ہیں. تو یہ لڑکی کا دینا, لڑکے کا پیدا کرنا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لڑکی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لڑکا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, بلکہ لڑکی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. ہم اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو تانا نہ دیں. اگر کوئی شخص نہیں کماتا, گھر پہ یوں ہی پڑا رہتا, نہ کمانے کی وجہ سے بھی تانا نہ دیں. تم کیسے انسان ہو کہ تم کماتے نہیں ہو, تمہارا خاندان کیسا ہے کہ تم شراب پیتے ہو. اگر کوئی شخص سچے پکے دل سے شراب پی رہا تھا, توبہ کر لیا, یا کسی کے تقریر کو سن کر, یا کسی عالم کے بیان کو سن کر, یا کوئی کتاب پڑھ کر وہ شراب سے یا کوئی بھی برائی سے توبہ کر لیا, اب ہمارے لیے یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کا مذاق اڑائے یا اس کو تانا دیں کہ تم شراب پیتے ہو, تم شرابی ہو, تم جواڑی ہو. یہ ہمارے لیے حق نہیں ہے کہ ہم اس کے توبہ کرنے کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو شرابی کہیں, ہم جواڑی کہیں. اس سے بھی ہم اور آپ پرہیز کریں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ کوئی کسی کا بات نہیں ہے, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دیں.
اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، تم ایک دوسرے کو غلط نام سے نہ پکارو. کسی کا نام کچھ اور ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو شرابی کہہ کے نہ پکارو، اس کو جواری کہہ کے نہ پکارو. یہ نام بگاڑنے کے گناہ میں آپ داخل ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کا نام کوئی نہ بگاڑے، کسی کو موٹا یا پتلا کہہ کر نہ پکارے. اگر کوئی کانا ہے تو اس کو کانا کہہ کر نہ پکارے. کوئی اندھا ہے تو اس کو اندھا کہہ کر نہ پکارے، بلکہ جو نام ہے وہ نام سے پکارو. کسی کا نام بگاڑنا یا کوئی نام دے کر پکارنا یہ بھی گناہ ہے. ہاں ایک ہے کہ معاشرے میں ایک نام الگ ہوتا ہے، لیکن ایک بلال سے نام رکھ دیتے ہیں، اس سے وہ برا نہیں سمجھتا، وہ نام لے کر پکار سکتے ہیں. ایک آدمی کا دو نام ہوتا ہے، ایک نام تو اصل ہوتا ہے لیکن ایک نام عرف میں پڑ جاتا ہے، اس سے وہ شخص برا بھی نہیں سمجھتا، تو ایسا نام لے کر پکار سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا نام نہ پکارے جس سے اس کے دل کو ٹھوس پہنچے، دل میں دکھ ہو. ایسا نام لے کر پکارنا یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اور آپ جب تک یہ سب برائی کو اپنے دلوں سے ختم نہیں کریں گے، ہم کتنا ہی کوشش کر لیں، کتنا ہی محنت کریں، کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے دلوں سے یہ برائی ختم نہ ہو. اور برائی ختم کر کے تب کوشش کریں، تب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مدد کریں گے اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی. اور ہمارے اندر ساری برائیاں ہیں، اور یہ سب برائیاں خاص طور پر جھگڑے کی جگہ ہے. اس کی وجہ سے خاندان میں، برادری میں جھگڑا پھوٹتا ہے. مذاق میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں لیکن وہی بات جھگڑے کی جڑ ہو جاتی ہے. تو ہم ایسی بات کیوں کریں جس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہو، ایک دوسرے کے دلوں پر بار گزرے. ہم ایسا بات نہ کریں، یہ شریعت کے خلاف بھی ہے اور ہمارے لیے یہ نقصان کا سبب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سے منع کرتے تھے، اس لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کی طرح ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. ہم یہ نہ سمجھے یہ ہمارا مسلمان یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، ہماری حیثیت کیسے ہوئی، یہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. ہم اپنے علم پر یا ہم